الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہیں، ان کے سہارے جو مضمون گزشتہ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ اور دولت عظمیٰ جو ایمان کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے، پھر قرآن مقدس میں جا بجا ہم سے کچھ مطالبات فرمائے ہیں۔ ان میں جو آیت شریفہ تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ فرمایا۔ اے ایمان والوں، ایمان لے آؤ۔ اسی کی کچھ تفسیر، کچھ تشریح، کچھ توضیح آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے صورت، ایمان کی صورت ہوتی ہے، اور ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو ایمان کی صورت اگر نصیب ہو گئی ہے تو ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے ایک بانس ہوتا ہے اور ایک گنا ہوتا ہے، دیکھنے میں دونوں چیزیں ظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن اندر کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ گنا رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور بانس جو ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اور گنے کے ذریعے سے انسان رس بناتا ہے اور اس کو پیتا ہے اور اس سے طاقت حاصل کرتا ہے، اس سے طرح طرح کی توانائیاں اس کو ملتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے بانس میں اور گنے کے اندر فرق ہے، ایسے صورت ایمان اور حقیقت ایمان میں فرق ہے۔ ایمان کی صورت ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے صورت ایمان والو، حقیقت ایمان پیدا کرو، اتقوا، تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ تقوی والی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہم سب کے امام ہیں اور تقریباً 1000 سال سے جن کی فقہ کو اور جن کے مسلک کو لوگوں نے اعتماد کی نظر سے، بھروسے کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت کے بہت بڑے امام، زندگی کے اندر تقویٰ کیسا تھا؟ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، کہنے لگا: حضرت، میری بکری چوری ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اس نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے اس کا مسئلہ بتایا، اس کا حل بتایا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ایک آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے بتایا ہوگا کچھ،
مان لیجیے اگر 10 سال بتا دیا، ظاہر سی بات ہے بکری کی عمر 10 سال تو ہوتی ہے، 10 12 15 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی مدت تک کے لیے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں پہنچ جائے، چور نے چوری کیا ہے پتہ نہیں، وہ مارکیٹ میں جا کر کے بیچ دے اور کسائی اس کو ذبح کر دے اور میں وہاں سے گوشت لے آؤں اور کھا کر کے اپنے بدن کا حصہ بنا لوں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جب حقیقت ایمان نصیب ہوتی ہے تو انسان کے اندر اس اعلیٰ درجے کا تقویٰ آ جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک طرف حدیثوں کے بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، اپنے وقت کے امام تھے اور 85 بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے، مجلس شورا لگتی تھی، مسائل کے حل ہوتے تھے اور لاکھوں کروڑوں لوگ جہاں ان کو اپنا امام تسلیم کیے ہوئے تھے اور کر رہے ہیں، قیامت تک کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ عام طور پر دکان رات کے وقت میں بند کی جاتی تھی، لیکن ایک وقت خلاف معمول دوپہر کے وقت دکان بند کر دی۔ جب آپ کے دکان بند کرنے کا معمول نہیں تھا، کسی نے پوچھا امام صاحب آج کیوں اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ فرمانے لگے کہ چونکہ جب روشنی ہو تو گاہک کو کپڑے کا کلر اور اس کی جو نوعیت ہوتی ہے، اس کی کوالٹی ہوتی ہے، اچھی طرح اس کو پتہ چلتی ہے۔ آج جو کہ آسمان پر بادل ہیں اور اندھیرا چھا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کپڑا خریدنے کے لیے میری دکان پر آئے اور دھوکہ کھا جائے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی دھوکے کے ذریعے سے پیسہ میرے پاس آ جائے، لہذا میں نے آج دکان بند کر دی۔ ایک آدمی کو پیسے دیے ہوئے تھے، اس کے پاس پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے، جب وقت ہو گیا تو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کہنے لگے کہ امام صاحب آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں دیوار کا سایہ ہے، اس کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیے، اس دھوپ میں آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ سائے کے اندر آ جائیے، چھاؤں کے اندر آ جائیں۔ فرمانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھاؤں کا میں فائدہ اٹھاؤں اور ایک طرح کا سود اور بیاج ہو جائے، یعنی میں نے اس کو رقم دی ہے، مجھے اس سے اتنا ہی حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر میں اس کی دیوار کے پاس کہیں کھڑا ہو جاؤں، اس کی دیوار کا چھاؤں لے لوں، ٹھنڈک تو مجھے مل جائے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرح کا سود ہو جائے، ایک طرح کا بیاج ہو جائے۔ کسی آدمی کو 100 روپیے دیے ہیں تو 101 روپیے نہیں لے سکتے، 1 روپیہ سود ہے، بیاج ہے، زیادہ نہیں لے سکتے، جتنا دیا ہے اتنا ہی لو، ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، سود کا، بیاج کا، بہت خطرناک گناہ ہے۔ تو تقویٰ دیکھیے، جب حقیقت ایمان پیدا ہو جائے تو تقویٰ اس اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ ایک تھان کپڑے کی دکان میں رکھا ہوا تھا، اس میں عیب تھا، کمی تھی، کوئی فالٹ تھا، اور آدمی سے کہا کہ تم لوگ جب یہ گاہک کو بتاؤ، گاہک کوئی خریدنے آئے، یہ تھان، یہ بنڈل کپڑے کا اگر کوئی خریدنا چاہے تو اس کو اس کے اندر جو عیب ہے، جو کمی ہے، وہ بتا دینا۔ ایک مدت گزر گئی، وہ کپڑے کا بنڈل بک گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف نظر کی، دیکھا وہ بنڈل نہیں ہے۔ آدمی سے پوچھا کیا ہوا اس کپڑے کے تھان کا؟ کہا وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کب بیچا؟ کہا اتنی مدت ہوئی۔ فرمایا کہ اب میں اس کو کیسے ڈھونڈوں؟ اب اس کو عیب بتا دیا تھا، اس کے اندر جو کمی تھی وہ بتا دی تھی۔ فرمایا میں نے نہیں بتائی، میں بھول گیا۔ فرمایا کہ کتنے میں بیچا تھا؟ کہا اتنے میں وہ کپڑے کا بنڈل میں نے بیچا تھا۔
اتنا پیسہ لے کر کے صدقہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جب حقیقت ایمان دل کے اندر میں رچ بس جاتی ہے، اتر جاتی ہے، تب جا کر انسان کا تقویٰ اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والے اعمال اتنے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ہی کے اندر پاور نہیں ہے اور ایمان ہی کی حقیقت انسان کو نصیب نہیں ہوئی ہے، تو پھر انسان بہت زیادہ گڑبڑیاں کرتا ہے۔ یہاں تو ہمارا حال ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ کیا سے کیا ہے، ہمارے کاروبار کرنے کے طریقے کیا ہیں، ہم کس طور پر اپنا کمی سے کمی والا عیب سے بھرا ہوا مال اور اس کے اوپر ملمہ سازی کر کے، اس کے اوپر کپڑا اڑا کر کے، اس پر چادر ڈال کر کے اور اس پر اپنی زبان کے مٹھاس کی چاشنی ڈال کر کے کس طور پر لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور حقیقت ایمان کو پیدا کرنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت اور اس کی حقانیت اور اس کی اصل حقیقت کو اتارنے کے لیے 4 چیزوں کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں، اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر کی ایمان کی کیفیت بنتی ہے، اللہ پر بھروسہ پڑتا ہے، اللہ کی عظمت دل کے اندر آتی ہے، اس کے خلاف کرنے سے انسان ڈرتا ہے، تقویٰ کی ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے، ہماری ایک چھوٹی سی کار ہوتی ہے، جب اس کے کسی ٹائر میں کوئی کمی ہو جائے تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے، معلوم ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ آ گئی ہے۔ پوچھا جاتا ہے ڈرائیور سے کہ کیا کمی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ٹائر ہے اس کے ٹائر کی بیلنسنگ نہیں کرائی گئی۔ ٹائر کی بیلنسنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو ہم جب شو روم میں لے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے وہ چاروں ٹائر کو ایک مشین پر چڑھاتا ہے اور اس کے اندر کسی ٹائر میں کسی طرح کی کوئی ہلکی سی کمی ہوتی ہے، کوئی ٹائر کچھ زیادہ گھس گیا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ رفو کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہماری گاڑی بہت آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بغیر وائبریٹ کے، بغیر حرکت کے چلتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی آدمی سو بھی جائے تو کچھ پتہ نہ چلے، اس طور پر چلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک گاڑی اس کے اندر ہلکی سی چھوٹی سی کمی آ جانے کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین جو فی گھنٹہ 1000 میل کی رفتار سے 1000 میل کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیلنس دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طور پر بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بالکل آپ آنکھیں بند کر کے بھی سوچیں گے آپ کو کچھ ہلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، حالانکہ یہ زمین جیسا کہ بتایا جا رہا ہے محققین کی آراء کے مطابق 1 گھنٹے میں 1000 میل کی رفتار اور تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ایک تھوڑی سی ہل جائے تو انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر درد ہونے لگتا ہے، اس کا سر چکرا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ ہل جاتی ہے، اللہ جب ہلانے کا حکم دیتا ہے تو۔ لیکن ان سب کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے لیکن اس میں کسی طرح کا کوئی جھٹکا نہیں لگتا ہے۔ اس کو سوچنے کے بعد انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کے بعد ایمان کی حقیقت کو اندر اتارنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کے تذکرے جو قرآن میں موجود ہے، جو احادیث میں موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
تو اس سے بھی انسان کے دلوں کی کیفیت بڑھتی ہے اور ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ کے اندر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ میں آپ کا کوئی بال بھی پھینکا نہیں ہوتا ہے، ایسا انتظام فرما دیتے ہیں، آپ کا ایک بال بھی نہیں چلتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پانی کے اندر سے نکل رہے ہیں، ایک لاٹھی کے ذریعے سے اللہ اس کے اور ان کی قوم کے لیے 12 راستوں کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اسی لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اژدہا بنا دیتے ہیں جو سارے جادوگروں کے اژدہے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ایسے انبیاء کرام کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نصرت، جو مدد تھی، جو تائید تھی، اس کو ہم سنیں، اس کو ہم بیان کریں، اس کو اپنی مطالعے کے اندر لائے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کو حقیقت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جب انسان اس پر محنت کرتا ہے، حقیقت ایمان کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتا ہے۔ مقام تسخیر کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا کو اتنا اختیار دے دیتا ہے، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی مخلوق اس کی مانتی ہے۔ آدمی کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ اجزائے ترکیبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو تقوی اختیار کرے، جو حقیقت ایمان اپنے اندر پیدا فرمائے، آگ پر، پانی پر، مٹی پر، ہوا پر قابو دے دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مدینے سے باہر آگ لگ گئی اور وہ آگ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی، آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا دیا، فرمایا جاؤ آگ کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، آگ کو بجھا دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کا نام لے کر کے اس کپڑے سے آگ کو مارنے لگے، مارتے 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 بجھاتے بجھاتے اسی کار کے اندر چھوڑائے جہاں سے نکلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، زمین حرکت کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں مارا، زمین سے کہا اللہ کی زمین ہے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں؟ تو کیوں ہل رہی ہے؟ زمین کا حرکت کرنا بند ہو گیا۔ ایک دریا، دریائے نیل، جو سال میں ایک مرتبہ یا کسی ایک وقت پر وہ بند ہو جاتا تھا، پانی بہنا بند ہو جاتا تھا، خشک ہو جاتا تھا، ایک جوان لڑکی کی بلی دی جاتی تھی، اس کے بعد وہ بہتا تھا۔ جب یہ خشک ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھی، اس میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے۔ کہا یہ پرچی جاؤ دریا میں ڈال دو، وہ پرچی دریا میں ڈال دی تو دریائے نیل بہنا شروع ہو گیا اور آج تک اپنی آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی ہوئی ہیں، آپس میں جنگ ہو، دشمنوں سے جنگ ہو گئی، اور دشمن نے ان کے ایک امیر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے دامن کے پتھر کے اندر چھپ کر کے تاک میں بیٹھ گیا۔
قریب تھا کہ وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیتا اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے ہے اور وہ لشکر ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ساریہ، یا ساریہ، یا ساریہ، الجبل الجبل۔ صحابہ کرام جو حضرت عمر کے سامنے تھے پوچھنے لگے، امیر المومنین مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ وہاں لشکر جو لڑ رہا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے۔ ساریہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا تھا اور ساریہ ادھر کو جا رہے تھے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر دکھا دیا، تو میں نے ساریہ کو یہاں سے آواز لگا دی اور ساریہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ جب وہ لشکر آ گیا تو صحابہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو لشکر میں تھے، فرمائیں کیا اس طرح کا واقعہ ہوا تھا؟ کہا ساریہ کدھر ہے؟ کہ ساریہ یہ رہے۔ فرمایا کیا عمر کی آواز وہاں پر آ گئی تھی، آپ کو نظر آ گئی تھی، آپ کانوں میں پہنچ گئی تھی؟ فرمایا کہ ہاں، اسی لیے تو میری زندگی بچ گئی، ورنہ تو وہ دشمن پورے لشکر پورے ہتھیار بند وہ دشمن میرے سامنے چھپا ہوا تھا اور میں ادھر ہی کو جا رہا تھا، بالکل کافل تھا، اگر میں چلا جاتا میرے اوپر وار کر دیتا۔ جب حقیقت ایمان دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور جب تقویٰ کا یہ معیار انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جس کو مقام تسخیر کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ان احادیث کو جس میں ایمان کا تذکرہ ملتا ہے، کسی طور پر ایمان کی فضیلت ہے، جہاں ایمان کی کمی پیدا ہوئی اس پر کیا نقصان ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، انسان اس کو سنے۔ لہذا ہمارے یہاں ہمارے ایمان کا حال کیسا ہے ہم اس کو اچھی طور پر جانتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دعوت و تبلیغ کا جو راستہ عطا فرمایا ہے، ہم باوجود اپنے ایمان کی اتنی کمزوری کے اپنے ایمان کی پاور کو بنانے کے لیے اس میں نہیں جاتے۔ آج لوگ بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں، ایمان بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن 3 دن کی تشکیل والے بیچارے ہمارے دعوت کے ساتھی نوجوان، بڑی عمر کے ادھیر عمر کے لوگ بیچارے ملاقات کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہاں 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے چپل گھس جاتی ہے اور 3 دن لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ چلنے کے لیے نام لکھانے کی ہاں نہیں کرتے اور ہاں کرتے ہیں تو اس کے بعد وقت پر مکر جاتے ہیں۔ تو بھائیوں یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری آنکھوں میں ایمان نہیں ہے، ہماری زبان میں ایمان نہیں ہے، ہمارے پیٹ ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم اپنے ایمان کے اندر جو حلاوت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ آدمی 40 دن کے لیے جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز کا نہ صرف پابند ہو جاتا ہے، دوسرے آدمی کو نماز کی دعوت دینے والا بنتا ہے۔ وہ جو کبھی قرآن سال بھر کے لیے نہیں کھولتا تھا، وہ جب چلے 4 مہینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی فکر آتی ہے، وہ پابندی سے اس کی تلاوت کرنے والا بنتا ہے، اللہ اللہ کرنے والا بنتا ہے، اس کی زندگی کے اندر روشنی آتی ہے اور اس کو دین کے اوپر چلنے کی ایک طاقت ملتی ہے، ایک ہمت ملتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام عطا فرمائے ہیں، انسان اس کے اندر لگ کر کے اپنے اس ایمان کی جو صورت ہے اس کو حقیقت بنانے کی فکر کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو ہر وقت بڑھتے رہنے کی جو سطح ہوتی ہے اس سے آگے بڑھتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں کسی طرح کی لغزش سے، کسی طرح کی کمی اور کھوٹ سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔